بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ بعثت خبر نامہ میں خوش آمدید۔ 4 جولائی 2021 کی ملکی اور عالمی خبروں کے ساتھ میں ہوں اسد عباس۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے آج کی اہم خبروں پر۔ مشیر قومی سلامتی معید یوسف کا کہنا ہے کہ لاہور دھماکے میں بھارت ملوث ہے اور اسی دن ہمارے اداروں پر سائبر اٹیکس بھی کیے گئے۔ تحریک بیداری امت مصطفیٰ کے سربراہ حجت الاسلام المسلمین استاد محترم سید جواد نقوی حفظہ اللہ نے اب خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ اپنی بقا کے لیے عراقی سیاست سے مذہب کو خارج کرنا چاہتا ہے۔ بغداد میں امریکی سفیر نے اپنی حکومت کو خط لکھا اور کہا کہ آیت اللہ سستانی رہے تو امریکہ کو ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا، انہیں راستے سے ہٹایا جائے۔ قابض بھارتی فوج کی فائرنگ سے 5 کشمیری نوجوان شہید ہو گئے۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان آل سعود رواں ماہ پاکستان کا 2 روزہ دورہ کریں گے۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کا کہنا ہے کہ اس سال امتحانات ملتوی یا منسوخ نہیں ہوں گے۔ ایرانی سفیر نے شام اور عراق کی سرحد پر حملے کے بے بنیاد جواز کو مسترد کر دیا ہے۔ عراقی دارالحکومت بغداد میں امریکی فوجی دستے کو سڑک کنارے بم سے ہدف قرار دیا گیا ہے۔ طالبان نے 24 گھنٹے کے دوران افغانستان کے مزید 13 اضلاع پر قبضہ کر لیا ہے، جبکہ جھڑپوں میں 224 طالبان ہلاک ہو گئے۔ طالبان کو امریکہ کی طرف سے سینکڑوں گاڑیاں اور جنگی ساز و سامان بھی مل گیا ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے انٹیلیجنس ایجنسیوں کو سینکڑوں کاروباری اداروں کو نشانہ بنانے والے سائبر حملوں کے پیچھے چھپے کرداروں کی تفتیش کی ہدایت کی ہے۔ ایران کی سرکاری بجلی کمپنی توانیر کے مطابق مرمت کے کاموں کی وجہ سے 11 دن گرڈ کی طویل بندش کے بعد ملک کے واحد جوہری بجلی گھر نے سپلائی کا کام دوبارہ شروع کر دیا ہے۔ میکسیکو کے سمندر کے بیچوں بیچ سے بلند ہوتے آگ کے شعلوں نے سب کو حیران کر دیا، جس کی ویڈیو دیکھتے ہی دیکھتے وائرل ہو گئی ہے۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ مشیر قومی سلامتی معید یوسف کا کہنا ہے کہ لاہور دھماکے میں بھارت ملوث ہے اور اسی دن ہمارے اداروں پر سائبر اٹیکس بھی کیے گئے۔ مشیر قومی سلامتی معید یوسف کا کہنا ہے کہ لاہور دھماکے کے ماسٹر مائنڈ کا تعلق بھارت اور را سے ہے۔ دھماکے کے دن ہمارے اداروں پر سائبر اٹیکس کیے گئے۔ پہلے بھی کئی بار کہا گیا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی بھارت کرواتا ہے، جبکہ پچھلے سال ہم نے عالمی دنیا کو بھارت کی دہشت گردی کا ڈوزیر بھی دیا تھا۔ ڈوزیر میں ہم نے تصاویر دیں، بینک اکاؤنٹس دیے، لیکن کوئی نوٹس نہیں لیا گیا۔ تاہم اس دفعہ جو کارروائیاں ہوئیں اور جو شواہد ملے ہیں وہ اتنے مضبوط ہیں کہ اگر اس پر بھی دنیا خاموش رہی تو پھر سمجھا جائے گا کہ دنیا امن نہیں چاہتی۔ معید یوسف نے کہا کہ افغان مہاجرین کو باعزت طریقے سے واپس بھجوانا چاہتے ہیں۔ بین الاقوامی قوانین کے مطابق افغان مہاجرین کی واپسی ہونا چاہیے، جبکہ افغانستان میں سیاسی استحکام تک امن نہیں ہو سکتا۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا کہ لاہور دھماکے میں براہ راست بھارت ملوث تھا۔ بھارتی حکومت پاکستان میں دہشت گردی کو سپورٹ کر رہی ہے۔ بھارت کی پاکستان میں دہشت گردی کے شواہد موجود ہیں۔ تحریک بیداری امت مصطفیٰ کے سربراہ حجت الاسلام المسلمین استاد محترم سید جواد نقوی حفظہ اللہ نے اب خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ اپنی بقا کے لیے عراقی سیاست سے مذہب کو خارج کرنا چاہتا ہے۔ بغداد میں امریکی سفیر نے اپنی حکومت کو خط لکھا اور کہا کہ آیت اللہ سستانی رہے تو امریکہ کو ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا، انہیں راستے سے ہٹایا جائے۔ مجمع المدارس تعلیم الکتاب والحکمہ اور تحریک بیداری امت مصطفیٰ کے سربراہ حجت الاسلام المسلمین علامہ سید جواد نقوی کا لاہور میں خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ امریکہ مشرق وسطیٰ میں اپنی بقا کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے۔ امریکہ اپنی بقا کے لیے عراقی سیاست سے مذہب کو خارج کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بغداد میں مقیم امریکی سفیر نے آیت اللہ سستانی کو راستے سے ہٹانے کے لیے اپنی حکومت کو خط لکھا ہے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ آیت اللہ سستانی رہے تو امریکہ کو ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔
علامہ جواد نقوی صاحب کا کہنا تھا کہ عراق اور شام میں امریکہ نے اشد الشعابی کے ٹھکانوں پر حملہ کیا ہے۔ یہ کارروائی جو بائیڈن کی اجازت سے کی گئی اور جواب میں ان دونوں جگہوں سے امریکی اڈوں پر حملہ ہوا۔ اب امریکہ اپنی رسوائی مٹانے کے لیے کھل کر سامنے آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل نے ابو ظہبی میں اپنا سفارت خانہ کھول لیا ہے۔ اسرائیل سے 10 سال قبل اپنے انٹیلیجنس ادارے ابو ظہبی میں منتقل کر لیے گئے تھے۔ علامہ جواد نقوی صاحب نے کہا کہ عرب حکمرانوں کی خیانت سے اسرائیل طاقتور ہو گیا ہے۔ اسرائیل نے تسلیم کیا ہے کہ جس گن سے ایرانی سائنسدان فخری زادے کو شہید کیا گیا، وہ گن چھوٹے چھوٹے حصوں میں سفارت خانے کے ذریعے ایران پہنچائی گئی۔ یہ گن سیٹلائٹ کے ذریعے استعمال ہوتی ہے۔ علامہ جواد نقوی نے کہا کہ اسرائیل اگر ایران میں گن پہنچا سکتا ہے تو پاکستان کو بھی محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ ایران ایٹمی طاقت بنا نہیں اور اس کے خلاف اسرائیلی سازشیں ہو رہی ہیں، جبکہ پاکستان تو ایٹمی قوت ہے، پاکستان کو زیادہ خطرہ ہے۔ قابض بھارتی فوج کی فائرنگ سے 5 کشمیری نوجوان شہید ہو گئے۔ مقبوضہ جموں کشمیر کے علاقے راجپورہ ڈسٹرکٹ پلوامہ میں عوام غیر قانونی قابض بھارتی جنتا کے خلاف احتجاج کرنے اور آزادی کے حق میں گھروں سے باہر نکل آئے، جس کے نتیجے میں قابض بھارتی افواج سے جھڑپ کے نتیجے میں 5 کشمیری جوان مقام شہادت پر فائز ہوئے۔ انڈین پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس اور پیلٹ گن کا استعمال کیا، جس کے بعد علاقے کو کارڈن آف کر دیا گیا۔ مظاہرین نے گو انڈیا، گو بیک اور آزادی کے نعرے بلند کیے۔ ان جھڑپوں کے نتیجے میں ابھی تک کوئی زخمی ہونے کی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان آل سعود رواں ماہ پاکستان کا 2 روزہ دورہ کریں گے۔ ذرائع کے مطابق سعودی وزیر خارجہ پاکستان میں اپنے 2 روزہ دورے کے دوران شاہ محمود قریشی اور وزیر اعظم عمران خان سمیت اہم ملاقاتیں کریں گے۔ شہزادہ فیصل کے دورے سے قبل سعودی عرب کا ایک اعلیٰ سطحی وفد بھی پاکستان آئے گا۔ واضح رہے کہ سعودی وزیر خارجہ کے دورہ پاکستان کی تاریخ طے کی جا چکی ہے۔ دورہ جولائی کے تیسرے ہفتے میں متوقع ہے۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کا کہنا ہے کہ اس سال امتحانات ملتوی یا منسوخ نہیں ہوں گے۔ لاہور میں ایک تقریب کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے ایک بار پھر واضح کیا ہے کہ طلباء ادھر ادھر کی باتوں پر توجہ دینے کی بجائے اپنی پڑھائی پر توجہ دیں۔ کورونا کی وجہ سے پہلے ہی بچوں کی تعلیم کا بہت نقصان ہو گیا ہے۔ پچھلے سال امتحانات منسوخ ہوئے، لیکن اب سب صوبوں کا متفقہ فیصلہ ہے کہ اس سال ہر حال میں طالب علموں کے امتحانات لیے جائیں اور جو ڈیٹ شیٹ جاری ہوئی ہے ان کے مطابق ہی طلباء کے امتحانات ہوں گے۔ شفقت محمود کا کہنا تھا کہ جو پڑھائی اسکول میں ہو سکتی ہے وہ آن لائن نہیں ہو سکتی۔ بچوں کی صحت کو نقصان پہنچائے بغیر تعلیم کے نقصان کو پورا کرنا ہے۔ صوبوں کو مکمل اختیار ہے کہ وہ گرمیوں کی چھٹیاں دیں یا نہ دیں۔ ایک سوال کے جواب میں وفاقی وزیر نے کہا کہ ہماری جماعت آزادی صحافت پر یقین رکھتی ہے۔ حکومت کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائے گی جس سے آزادی صحافت پر قدغن لگے۔ ایرانی سفیر نے شام اور عراق کی سرحد پر حملے کے بے بنیاد جواز کو مسترد کر دیا ہے۔ ایران نے عراق شام کی سرحد پر غیر قانونی فضائی حملے کا جواز پیش کرنے کے لیے امریکہ کی طرف سے ملک پر لگائے گئے مکمل بے بنیاد الزامات کو مسترد کر دیا ہے۔ صدر جو بائیڈن کے حکم پر امریکی جنگی طیاروں نے اتوار کے اوائل میں مغربی صوبہ انبار کے سرحدی شہر القائم میں عراق کی انسدادی دہشت گردی کے یونٹ PMU یا اشد الشعابی سے تعلق رکھنے والے 3 مقامات کو نشانہ بنایا تھا۔ امریکی حملے کے نتیجے میں 4 عراقی شہید ہوئے جو شام سے عراق میں داعش کے دہشت گردوں کی در اندازی کو روکنے کے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ بعض ذرائع کے مطابق اس حملے میں شام کا ایک بچہ بھی جاں بحق اور 3 دیگر عام شہری زخمی ہوئے۔ اقوام متحدہ میں امریکی سفیر لنڈا تھامس گرین فیلڈ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس حملے کا مقصد مزاحمتی افراد اور تہران کو عراق میں امریکی اہلکاروں یا سہولیات پر مزید حملے کرنے یا معاونت کرنے سے روکنا ہے، جبکہ اقوام متحدہ میں ایران میں مستقل مندوب مجید تخت روانچی نے امریکہ کے غیر قانونی حملے پر بے بنیاد جواز کو مسترد کر دیا۔ روانچی نے سلامتی کونسل کے صدر کو ایک خط لکھا اور اس بات کا اعادہ کیا کہ اسلامی جمہوریہ عراق میں امریکی اہلکاروں یا سہولیات کے خلاف کسی بھی شخص یا فرد کے ذریعے کسی مسلح حملے میں براہ راست یا بالواسطہ ملوث نہیں رہا ہے۔ عراقی دارالحکومت بغداد میں امریکی فوجی دستے کو سڑک کنارے بم سے ہدف قرار دیا گیا ہے۔
غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی اتحادی افواج کے لیے سامان لے جانے والے رسد کے قافلے کو آج صبح بغداد میں سڑک کنارے نصب بم سے نشانہ بنایا گیا۔ یہ واقعہ بغداد کے علاقے التاجی میں پیش آیا، جس میں کسی قسم کے جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ خیال رہے کہ شہید قاسم سلیمانی کی شہادت کے بعد عراق میں امریکی فوج پر حملوں میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ عراقی عوام کا مطالبہ ہے کہ امریکی افواج افغانستان کی طرح عراق سے بھی بے دخل ہو جائے، کیونکہ وہ عراق میں تمام بدامنی کا ذمہ دار امریکہ کو سمجھتے ہیں۔ طالبان نے 24 گھنٹے کے دوران افغانستان کے مزید 13 اضلاع پر قبضہ کر لیا ہے، جبکہ جھڑپوں میں 224 طالبان ہلاک ہو گئے۔ طالبان کو امریکہ کی طرف سے سینکڑوں گاڑیاں اور جنگی ساز و سامان بھی مل گیا ہے۔ خبر رساں ایجنسی نے افغان ذرائع کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ طالبان نے 24 گھنٹے کے دوران افغانستان کے مزید 13 اضلاع پر قبضہ کر لیا ہے۔ طالبان کو امریکہ کی طرف سے سینکڑوں گاڑیاں اور جنگی ساز و سامان بھی مل گیا ہے۔ افغان وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ 24 گھنٹے میں سیکیورٹی فورسز سے جھڑپوں میں 224 طالبان مارے گئے۔ واضح رہے کہ افغان طالبان نے اتحادی افواج کی 700 سے زائد گاڑیوں، جنگی ساز و سامان اور گولہ بارود پر قبضہ کر لیا ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے انٹیلیجنس ایجنسیوں کو سینکڑوں کاروباری اداروں کو نشانہ بنانے والے سائبر حملوں کے پیچھے چھپے کرداروں کی تفتیش کی ہدایت کی ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق رینسم ویئر اٹیک یعنی تاوان وصول کرنے کے لیے کیے گئے ایک سائبر حملے میں امریکہ کی سینکڑوں کمپنیاں متاثر ہوئی ہیں۔ امریکہ میں حکام کو اس سائبر حملے کے پیچھے ایک روسی گروپ کے سرگرم ہونے کا شبہ ہے۔ سائبر سیکیورٹی کے لیے کام کرنے والی ایک کمپنی ہنٹرس لیب کا ماننا ہے کہ نیا حملہ بھی روسی ہیکرز نے اپنے سافٹ ویئر سے کیا۔ خیال رہے کہ ہیکرز نے امریکی آئی ٹی کمپنی کاسیا کو جمعے کے روز نشانہ بنایا اور اس کے بعد کاسیا کے کارپوریٹ نیٹ ورک کو استعمال کرنے والی تمام کمپنیوں کو ہدف بنایا گیا۔ اس تازہ ترین سائبر حملے میں 200 کے لگ بھگ امریکی تجارتی کمپنیاں متاثر ہوئی ہیں۔ تاہم صحافیوں کے سوال پر جو بائیڈن نے کہا کہ ان کو تاحال اس بارے میں یقین نہیں ہے کہ اس حملے کے پیچھے کون ہے۔ ایران کی سرکاری بجلی کمپنی توانیر کے مطابق مرمت کے کاموں کی وجہ سے 11 دن گرڈ کی طویل بندش کے بعد ملک کے واحد جوہری بجلی گھر نے سپلائی کا کام دوبارہ شروع کر دیا ہے۔ توانیر کے ترجمان مصطفیٰ رجیبی نے ہفتے کے روز کہا کہ بوشہر نیوکلیئر پاور پلانٹ نے دن کے اختتام تک ملک کے اہم بجلی گرڈ سے اپنا کام شروع کر دیا ہے۔ رجیبی نے کہا کہ توانیر کو سپلائی نہایت ضروری ہوگی، کیونکہ کمپنی شدید گرمی کے دنوں میں ایران میں بجلی کی بڑھتی ہوئی طلب کے سبب پیدا ہونے والے بلیک آؤٹ کو روکنے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ واضح رہے کہ اس ہفتے کے اوائل میں ایران کی بجلی کی کھپت اعلیٰ کھپت کے اوقات میں 64,000 میگا واٹ سے زیادہ ریکارڈ کی حد تک پہنچ گئی ہے۔ یہ بوشہر پاور پلانٹ کی 1000 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت سے کہیں زیادہ ہے۔ راجیبی نے سرکاری ایجنسی کو بتایا کہ حالیہ دنوں میں بوشہر پاور پلانٹ میں اوور ہال آپریشن ایک معمول تھا جو کسی بھی بجلی گھروں میں ہوتا ہے۔ میکسیکو کے سمندر کے بیچوں بیچ سے بلند ہوتے آگ کے شعلوں نے سب کو حیران کر دیا، جس کی ویڈیو دیکھتے ہی دیکھتے وائرل ہو گئی ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق میکسیکو جزیرے یوکاٹن کے علاقے میں سمندر میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ سمندر کے بیچوں بیچ سے آگ کے شعلے بلند ہوتے دیکھے گئے، جبکہ وہاں نہ کوئی جہاز تھا اور نہ ہی کوئی ایسی چیز جس میں آگ لگنے کا شبہ ہو سکتا ہے۔ ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو کئی صارفین نے دعویٰ کیا کہ سمندر کے اندر آتش فشاں ہوگا، جس کے پھٹنے سے آگ کے شعلے بلند ہوئے۔ تاہم سطح سمندر پر آتش فشاں کا دہانہ ہونے کا بھی کوئی ثبوت نہیں ملا، اس لیے یہ آگ پراسرار ہی رہی۔ بیست خبرنامہ میں اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے خبرنامہ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے بیست تعلیمی ٹی وی چینل۔ اللہ حافظ۔